اخباریوں کا بانی علامہ ہلی، یہ لو اب تک اہل سنت کو 12 اماموں کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر کہتے ہو. صاحب چیلنج کر رہا ہوں آپ کو، دعویٰ جواب دعویٰ ختم. شیعہ کتابوں سے ابو بکر اور عمر کی خلافت بلا فصل بعد از پیغمبر پہ ایک سری نص آپ نے پیش کرنی ہے، صحیح اور سری نص. کہا گیا زرارہ سے آپ نے ہزاروں حدیثیں لکھی، اس کو آپ یہودی کہتے ہو. آپ نے حضرت علی کو گدھا نہیں لکھا اپنی تفسیروں میں. آپ کے یہاں دوسرے خلیفہ صاحب گدھے نکل آئے ہیں، معاویہ گدھا نکل آئے، ابو بکر کو لاؤں کچھ بھی. حضرت عمر کہتے ہیں میں مینگ نہیں ہوتا، یعنی جو پوٹی ہوتا، پوٹی لے کر آؤں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا جناب، آپ بتائیں خیریت سے ہیں؟ جی دعائیں. جی حکم کریں، کون میرا بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پاکستان لاہور سے بات کر رہا ہوں، مفتی غلام مصطفیٰ رضوی. جی غلام مصطفیٰ رضوی صاحب، مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے. ہم وہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ فیس بک پہ ایڈ ہیں شہباز اصفہانی جی صاحب. جی ان کی پوسٹیں دیکھتے رہتے ہیں. تو تقریباً کو 2 ہفتے پہلے اللہ یاری صاحب کے ساتھ میرا مناظرہ ہوا ہے، تو میری کوشش تھی کہ ہم کچھ اصولی موضوعات پہ اصفہانی صاحب کے ساتھ بات چیت کریں. زبردست، بہترین. بندہ حقیر آپ کی خدمت میں اصفہانی عرض کر رہا ہے. اچھا جی اصفہانی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا. آپ کے کس موضوع پہ اللہ یاری کے ساتھ مناظرہ ہوا آپ کا؟ 12 امام منصوص من اللہ پہ. 12 امام، وہ جو کیا کہتے ہیں، میرے خیال میں اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا، مجھے صرف 1 سیکنڈ دیں تاکہ میں آپ کا دیدار کر سکیں. وہ جو 12 ائمہ پہ ایک اینک لگے ہوئے ایک بھائی تھے، وہی ہیں آپ؟ جی وہی. ہاں جی سنائیں. وہ جو اپنا مناظرہ اگر آپ نے مناظرہ سنا ہے تو وہ جس میں وہ عصمت کے اوپر دلائل پیش کرتے رہے. نہیں مناظرہ میں نہیں سن سکا، صرف میں نے ایک پوسٹ اور ایک کلپ میری نظروں سے گزرا تھا، پورا مناظرہ میں نہیں سن سکا معذرت کے ساتھ. تو جی مفتی صاحب، ابھی ہم کس موضوع پہ جو ہے وہ طے کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کیا چاہ رہے ہیں، کس موضوع پہ گفتگو ہو، کیا شرائط ہوں؟ ہم چاہتے ہیں کہ امامت کے اوپر ہی گفتگو ہو. ٹھیک ہے. چونکہ اگر ہماری بات چیت بہتر رہتی ہے تو انشاءاللہ ہم اصول کے بعد فروع کی طرف بھی آئیں گے. صحیح ہے. اور ہم جو ہے وہ انشاءاللہ ایک لمبا سلسلہ شروع کریں گے مناظروں کا، تاکہ لوگوں کو کچھ تحقیقی باتیں سننے کو ملیں. ٹھیک ہے جناب، ہم حاضر. آپ ہمارے ولیس پلیٹ فارم پہ ہمارے مناظرات دیکھ چکے ہیں؟ کوئی دیکھا ہے آپ نے؟ جی میں نے بھی مختلف کلپس دیکھے ہیں آپ کے، اپنا آتے رہتے ہیں. ہاں تو ہمارے پلیٹ فارم پہ آپ کو جو ایک خوشائند چیز ملے گی وہ یہ کہ کسی کے ٹائم میں انٹرپٹ نہیں کیا جاتا. آپ کا جو 10 منٹ ہے یا 5 منٹ ہے اس میں آپ کو آزادی، آپ تسلی سے کلام کریں، کوئی قطع کلامی نہیں کرے گا، اور ایک منظم انداز سے گفتگو ہوتی ہے. اگر ادب و احترام کے دائرے میں رہے تو وہ اسی انداز سے چلتی ہے. اگر آپ احترام کریں گے تو آپ کا احترام کیا جائے گا. اس قاعدے کے تحت جو ہے وہ ہمارے ہاں مناظرات ہوتے ہیں. تو ابھی آپ اپنی طرف سے جو موضوع دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امامت منسوسہ. جی ہاں، یعنی آپ تھوڑا سا موضوع کی تنقید کریں گے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے، چونکہ امامت منسوسہ بہت ایک، اب جیسے آپ نے کہا کہ عصمت پہ بحث ہوئی تھی تو اس کا ایک شعبہ عصمت ہے. ایک جو اہل سنت بحث کرتے ہیں وہ یہ کہ وحی کا ہونا، محدث ہونا، اور اس طرح کی اس کی جزیات ہیں. تو ہم کس تحت اس کو لے کر چلیں گے، تھوڑا سا مجھے بتا دیں تاکہ ہم پھر انشاءاللہ وقت اور ٹائم وغیرہ آپ کے ساتھ سیٹ کریں. میں آپ سے یہ بھی عرض کر لوں تھوڑا سا کہ جس طرح آپ کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ مہذب انداز میں بات چیت کرتے ہیں، تو ہمارا بھی یہ طریقہ کار ہے کہ ہم حتی الامکان کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہے اس کو ادب سے مخاطب کریں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اعظم سیفی کو جانتے ہیں نا، جس کا اللہ یاری کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا. کیا نام بتایا آپ نے؟ اعظم سیفی. اعظم سیفی نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، کوئی شکل سے شاید دیکھا ہو. قادیانی مربی ہے، اس کے تقریباً کو 2 مناظرے اللہ یاری صاحب کے ساتھ ہو چکے ہیں. تو اپنا پچھلے ہفتے اس کے ساتھ میرا مناظرہ ہوا ہے، اور ابھی اس اتوار کو دوبارہ اس کے ساتھ مناظرہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ہمارا ایک اچھی بات چیت رہی تھی، اگرچہ وہ قادیانی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کوشش کی کہ بات چیت میں ہم جو ہے وہ اس کو آپ کہہ کے مخاطب کریں، اور اس کا انداز بھی اچھا ہے، وہ بھی بااخلاق آدمی ہے. بہترین ہے، زبردست ہے. تو ہمارا اپنا یہ طریقہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑتے. تو باقی جہاں تک موضوع کی بات ہے، دیکھیں امامت جس انداز میں آپ کے ہاں موجود ہے نا، اس طرح سے وہ ہم نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
آپ کے ہاں امامت وہ رکن اسلام ہے، ٹھیک ہے تو جو جس چیز کے اوپر بات کرنی ہے، جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی کافی ساری جزیات ہیں، تو ہم اس کے اوپر اس طرح سے بات کریں گے کہ بعد از جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی معصوم امام کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کے اوپر پہلے بات ہوگی، اور پھر اس کے بعد یہ جو جب ضرورت ثابت ہو گئی تو سمجھیں کہ امامت کا ثبوت ہو گیا، ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ 12 ائمہ جو آپ کے ہاں منصوص ہیں، جن کے بارے میں آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ تمام کے اوپر نصوص موجود ہیں، ٹھیک ہے تو آپ ان تمام کے اوپر نصوص پیش کریں گے۔ ٹھیک ہے کن کی کتابوں سے پیش باقی کروں جو گا؟ اگر آپ جی کن کی کتابوں سے پیش کرنی ہے میں نے؟ آپ قرآن پاک سے پیش کریں گے۔ صرف قرآن پاک سے پیش کروں گا 12 ائمہ کے اوپر نصوص، جی یا اصل امامت کو ثابت کروں گا؟ اصل امامت دیکھیں یہ تو آپ کے موضوع کے 2 جز ہیں نا، تو یہ آپ کے لیے سہولت ہے، ہم یہ اتنے کریں گے کہ جو پہلی ٹرم ہوگی اس کے اندر آپ امامت ثابت کر لیں، اور دوسری کے اندر جو ہے وہ تنصیص کے اوپر دلائل پیش کر لیں۔ آپ کسی ہمیں شیعہ کا کوئی ریفرنس دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے 12 ائمہ جو ہیں وہ سب کے اوپر الگ الگ سے قرآن مجید میں نصوص آئی ہیں؟ سب کے اوپر الگ الگ سے ہیں یا اپنا ایک ہی نص ہے سب کے اوپر؟ یہ آپ مناظرے کے اندر پیش کر دینا، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، سن لیں، چھوٹی سی بات نہیں بول رہا۔ میں آپ سے اس وقت جب مناظرہ ہوگا نا، آپ سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ کے ہاں عقیدہ امامت جس طرح سے موجود ہے اس کو بیان فرمائیں، اور پھر اس کے اوپر دلائل پیش کر دیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں عقیدہ امامت کی میں وضاحت یہ کر دیتا ہوں، چونکہ ہمارے 12 ائمہ کی جو نصوص ہیں وہ ہماری شیعہ کتابوں میں ہیں، تو ہماری شیعہ کتابیں تو آپ کے اوپر حجت نہیں ہیں، تو پھر مناظرہ ہم کس بات پہ کریں گے؟ یعنی قرآن پاک کے اندر قرآن پاک میں آپ کے ائمہ کے اوپر کوئی تنصیص نہیں ہے؟ امامت کے حوالے سے امامت عامہ قرآن مجید میں موجود ہے، امامت خاصہ کے حوالے سے کہ آپ کہیں مثال کے طور پر آپ کہیں مجھے امام حسین کی امامت قرآن سے دکھائیں، تو اس کا کوئی شیعہ مدعی نہیں ہے، ہم اصل امامت کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں، باقی ہم روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ چلیں اس طرح کر لیتے ہیں کہ حضرت علی کی امامت تو ثابت ہوگی نا قرآن پاک سے۔ میں مفتی صاحب آپ کی تھوڑی سی مشکل آسان کروں، موضوع مناظرہ یہ ہونا چاہیے کہ امامت بعد از رسول شورائی ہے یا الہی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کے ہاں صرف یہ نہیں ہے کہ امامت الہی ہے، آپ کے ہاں آپ تمام 12 ائمہ کو منصوص من اللہ کہتے ہیں نا؟ جی جی، الہی سے مراد یہی ہے۔ تو منصوص من اللہ تو یہ ہے کہ 12 کے اوپر الگ الگ نص موجود ہے۔ جی نص موجود ہے۔ ہاں تو وہ نص قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں صرف جو نص قرآن میں، یعنی نص یہی ہوتی ہے جو قرآن مجید میں موجود ہو، احادیث کو نص کا درجہ حاصل نہیں ہوتا؟ نہیں، میں صرف آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آیا کہ وہ تنصیص قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ میں اسی کا 2 مرتبہ جواب دے چکا ہوں کہ ہم امامت عامہ قرآن مجید سے ثابت کرتے ہیں، امامت خاصہ اگر آپ کو آپ نے سنیں مفتی صاحب، میں سمجھا ہوں، مفتی صاحب میری عرض میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اصل امامت قرآن کے اندر موجود ہے، اب جو ہے یہ 12 کی تنصیص یا ان حضرات کے اوپر جو نصوص ہیں وہ قرآن میں نہیں ہے، اور وہ سنی کتب میں بھی نہیں ہے بلکہ وہ شیعہ کتب میں ہے۔ مفتی صاحب اگر آپ نے تشیع کی کوئی بھی ابتدائی کلامی کتاب دیکھی ہے، کبھی مطالعہ کیا اس کا؟ کلامی کتاب؟ جی، ہمارے جو علم کلام کے حوالے سے یا جو ہماری اعتقاداتی کتاب ہیں ان میں سے کسی کو آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ میں نے آپ کی 4 کتابیں دیکھی ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ کون سی دیکھی ہیں آپ نے؟ جن کو آپ اصول اربعہ کہتے ہیں۔ نہیں، کلامی کتابیں، جیسے آپ کے ہاں شرح المواقف ہے، جیسے آپ کے ہاں غایۃ المرام ہے، شرح مقاصد ہے، یہ جو آپ کی کلامی کتابیں، آپ نے شیعوں کی کوئی کلامی کتاب دیکھی ہے؟ آپ اپنا بیان فرما دینا کہ آپ کا عقیدہ، ہم نے تو دیکھیں یہ مفتی سنا صاحب ہے آپ کے بارے میں، اور میرے آپ بزرگوار، اپنے مناظروں میں یہ میرے دعوت عزیز، کرتے ہیں۔ میرے بھائی، میری بات سنیں، میرے بزرگوار، میری عرض سنیں، میری عرض سنیں۔ امامی کتاب اگر آپ کی کتابوں میں کچھ اور ہے، سنیں میری بات سنیں، 12 ائمہ کے منصوص من اللہ ہونے کا جو آپ کا عقیدہ ہے وہ آپ کی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ میرے بزرگوار میری بات سن لینا، دیکھیں میں نے جو آپ سے پوچھا کہ آپ نے تشیع کی کلامیوں کو اعتقادی کتاب دیکھی ہے، پڑھی ہے، آپ کہتے ہیں میں نے 4 کتابیں دیکھی ہیں۔ نہیں دیکھی، سن لینا ابھی جواب، میری عرض مکمل سن لینا مفتی صاحب، میرے بھائی،
میری بات تم مکمل سن لیں، جیسے میں نے آپ کی سنی ابھی تو میری بھی سن لیں. تو آپ نے کہا میں نے 4 کتابیں دیکھی ہیں، میں نے آپ کو کلامی کتاب کا بھی بتا دیا کہ اعتقاد ہے. جو آپ یہ سوال رکھ رہے ہیں یہ معذرت کے ساتھ ایک ابتدائی طالب علم بھی آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے اس مد مقابل کی مخالف کی کلامی کتابوں کو دیکھا ہوا بھی نہیں ہے. حیف نہیں ہے یہ؟ بھائی آپ کے ہاں یہ جو سسٹم کلامی کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ آپ کے یہاں علماء نے لکھی ہیں، جنہوں نے آپ کے ہاں، کوئی جبریل تھوڑی لکھ کر گیا، آپ کے ہاں بھی تو علماء نے لکھی ہیں. علماء نے تو لکھی ہیں، لیکن آپ کے مذہب کا اعتماد کس کے اوپر ہے؟ کلامی کتابوں پہ ہے. کلامی آپ تو کتابوں میں اصولی جو ہیں وہ اپنا اخباریوں کی تکفیر کر رہے ہیں، اخباری اصولیوں کی تکفیر کر رہے ہیں. کہاں پہ تکفیر تو ہوئی ہے؟ مجھے وہ ہم نے اگر بتائیے کہ پڑھنا ہے تو اخباریوں نے حدیث اصولیوں کی کو کہاں پہ دیکھیں گے تکفیر یا کی ہے؟ اصولیوں کو دیکھیں گے. میرے بھائی یہ دیکھیں نا، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. آپ نے اس کا مطلب ہے یہ بھی آپ کی سنی سنائی ہے. کہاں پہ اخباریوں نے اس کی تکفیر کی ہے؟ اخباریوں کے بانی کون ہے شیعوں میں؟ یہ چیز ثابت ہے. اخباریوں میں شیعوں کے بانی کون ہے؟ آپ کے ہاں جو اصولی ہیں، سن لیں، آپ کے ہاں جو اصولی ہیں وہ تو اخباریوں کے بہت جا کے بعد میں پیدا ہوئے ہیں. سر میں پوچھ رہا ہوں کہ اخباریوں کا بانی کون ہے؟ اخباریوں کا بانی علامہ ہلی. یہ لو مفتی صاحب اپنی کیوں عزت خراب کر رہے ہیں؟ علامہ ہلی کٹر اصولی ہیں. خدا کے بندے، اخباریوں کا بانی کون ہے؟ کیا بات کروں میں آپ سے؟ علامہ ہلی اخباری ہیں بھائی. میرے پیارے شیعہ بھائیو، آج کے بعد آپ نے یاد کرنا ہے مفتی صاحب نے علامہ ہلی کو اخباریوں میں ڈال دیا. علامہ ہلی کی کوئی اخباری کتاب بتائیے گا. وسائل الشیعہ کس کی کتاب ہے؟ علامہ ہلی کی نہیں ہے میرے مفتی صاحب، اللہ کا نام ہے مفتی صاحب. ابھی آپ مناظر ہیں، میرے مناظر ہوتے ہیں. معذرت، میں نہیں کرنا چاہ رہا اس طرح کی باتیں، لیکن مہربانی کریں، دست بستہ گزارش ہے، شیعوں پہ رحم کریں. مناظرے شیعوں سے کرنے کا شوق ہے. علامہ ہلی اخباری، اور اس کے بعد جی وسائل الشیعہ علامہ ہلی کی کتاب ہے. علامہ سن لیں، میری بات سن لیں. اصل میں نام ان کے ملتے جلتے ہیں، اس وجہ سے علامہ نہیں ملتے جلتے. یہاں پہ کوئی سونو مونو نام نہیں ہے. آپ کو زمین آسمان کا فرق ہے. نام ملتے جلتے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں آپ مناظرہ شیعوں سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو کیا ہو گیا بھائی؟ اگر چلو نہ آپ کو کلامی کتاب پتہ ہے، اخباریوں کا اصولیوں کا بھی آپ کو نہیں پتا. باتیں آپ کیا کر رہے ہیں مفتی صاحب؟ میں کیا کروں آپ کے ساتھ؟ آپ میرے علم میں اور اضافہ کریں، اور کچھ بیان کرنا چاہیں کیجیے. وہ نام آگے پیچھے ہو گیا کیا ہے؟ چلیں آپ آگے پیچھے کو ٹھیک کر لیں. زبان سے آپ معصوم ہیں. چلیں آپ ٹھیک کر لیں، درستگی کر لیں اپنی. ابھی بتا دیں، زبان سے وہی نکلے گا جو حق ہے. سر میں کہہ رہا ہوں آپ درستگی کر لیں اپنی، اب ٹھیک بتا دیں کس کی ہے وسائل الشیعہ؟ عاملی ہے نا، علامہ عاملی نہیں ہے. آپ بات سنیں تو میں تو کب سے آپ کو بتا رہا ہوں. کب سے بتا رہے ہیں؟ اور علامہ ہلی کون ہے؟ عاملی نہیں ہے. علامہ ہلی کون ہے جو آپ نے کہا اخباریوں کے بانی ہیں؟ او بھائی وہ میری زبان سے نکل گیا، میں نے اس لیے آپ کو بھی ابھی درستگی کر کے بتایا ہے کہ اخباریوں کے بانی علامہ عاملی ہیں. عاملی اخباریوں کے بانی ہیں یا علامہ ہلی ہیں؟ یہ میرے لیے کلیئر کر دیں. عاملی ہیں بھائی، عاملی ہیں. پشتو میں بتا دوں یعنی اور علامہ ہلی کون ہے؟ چلو علامہ ہلی کون؟ علامہ ہلی اصولی عالم ہے. شکر ہے. اچھا، تو اخباریوں کے اس بانی نے یعنی آپ یہ بتائیں کہ الفوائد المدنیہ ملا امین استر آبادی کون ہے؟ او بھائی میری بات سنیں، میں نے کوئی آپ کے مولویوں کے اوپر پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی. فلاں کون ہے فلاں کون ہے. میں آپ سے ابھی مناظرہ کرنے کے لیے سامنے والے کی کتابوں کو پڑھا جاتا ہے نا. سامنے والے کی کتابوں میں مولویوں کے نسب پڑھوں جا کے کہ نسب نہیں میں پوچھا، میں نے آپ سے کیا پوچھا ہے؟ نہیں ہے. میری بات سنیں، اگر آپ امامت کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں میدان میں، پتہ چل جائے گا کس کی قابلیت کیا ہے. آپ نے خود میں نے تو بات بھی نہیں کی اخباری اور اصولیوں کی. یہ آپ نے ابھی لب کشائی فرمائی ہے میرے مفتی صاحب. سنیں ایک منٹ میری بات سن لیں، تھوڑی سی بات سن لیں. اب میں نے آپ کی اتنی باتیں سنی ہیں. آپ اب تک اہل سنت کو 12 اماموں کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر کہتے ہو، اور خود کہہ رہے ہو کہ ان کا ثبوت ہی شیعہ کتابوں میں ہے، سنی کتابوں میں ہے ہی نہیں ہے. آپ ابو بکر عمر کی خلافت کو نہ ماننے والوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کس چیز کے اوپر کھڑے ہو آپ ابو بکر عمر کی خلافت کو نہ ماننے والوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ابو بکر عمر کی خلافت آپ کی کتابوں سے ثابت ہے. میں ثابت کروں گا. ایک صحیح روایت پیش کر دیں، ایک صحیح روایت. ٹھیک ہے، جواب دعویٰ میں آپ میرے اوپر دعویٰ دائر کریں، میں جواب دعویٰ کے اندر مفتی صاحب چیلنج کر رہا ہوں آپ کو. دعویٰ جواب دعویٰ ختم. میری بات سنیں، میں یہیں پہ آن ایئر شکست کا اعتراف کروں گا شیعہ کتابوں سے. ایک صحیح مفتی صاحب عرض سن لیں شیعہ کتابوں سے ابو بکر اور عمر کی خلافت بلا فصل بعد از پیغمبر پہ ایک سری نص آپ نے پیش کرنی ہے، صحیح اور سری نص. او بھائی میں آپ کی کتابوں سے شیخین کی خلافت کو نہ صرف ثابت کروں گا بلکہ حضرت علی کی بیعت ثابت کروں گا. سمجھ آئیے؟ ٹھیک ہے. اور پھر حضرت امام جعفر صادق سے اس کی تائید ثابت کروں گا. ٹھیک ہے. آپ ملا کریں، میدان لگائیں ہمارے ساتھ.
آپ کو ہمارے نظریہ خلافت کے اوپر جو اعتراضات ہوں گے آپ وہ پیش کریں. ٹھیک ہے, مجھے آپ کے نظریہ خلافت کے اوپر جو اعتراضات ہوں گے میں وہ پیش کروں گا. ٹھیک ہو گیا, بات پوری ہو گئی. ہاں اب ٹائم رکھیں. بات پوری ہو گئی. جی مفتی صاحب دیکھیں, آپ ایسے کہہ رہے تھے ہم پیار محبت میں بات کرتے ہیں, آپ میری بات سنتے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ آپ اب اس موضوع پہ آپ گفتگو کرنے کے لیے آپ میں حوصلہ ہمت ہے کہ شیعہ کتابوں سے ابو بکر عمر کی خلافت ثابت کر سکیں. آپ کی آواز کٹ رہی, دوبارہ ارشاد میں نے فرمائیں. کہا کیا کہ آپ آن دا ایئر یہ قبول کرتے ہیں کہ آپ اس موضوع پر کہ ابو بکر اور عمر کی خلافت شیعہ کتابوں سے صحیح اسناد سے آپ ثابت کریں گے, قبول کرتے ہیں اس موضوع کو؟ ہم آپ کی معتمد علیہ کتب سے اس کو ثابت کریں گے. ٹھیک ہے, کہ جو اسناد کا آپ چکر چلا رہے ہیں انشاءاللہ یہ بھی ابھی کھول دیں گے. اصولیوں کا پھر پتہ ہی نہیں ہے مفتی صاحب. کا سسٹم ہے ہی نہیں ہے مفتی صاحب پھر آپ کو اصولیوں کا پتہ ہی نہیں ہے, صحیح اسناد کا چکر تو اصولیوں میں ہے نہیں. آپ جو صحیح اسناد کی بات کر رہے ہیں آپ میں سند سسٹم ہے یہ بتائیں. جی ابھی تو آپ اصولی اخباریوں کی مفتی صاحب اللہ کا نام لیں, اللہ کا نام لیں یار. بھائی یہ ڈرامے بازی آپ نے شروع کی ہوئی ہے نا, میں نہیں ڈرامے بازی کر رہا. میری بات سنیں, میں نے اس لیے 4 کتابوں کی بات کی ہے کہ آپ کی ابتدائی ان 4 کتابوں سے ہوئی ہے. مفتی صاحب آپ میں تو اصولی تو بڑے بعد میں آ کے پیدا ہو گئے. مفتی صاحب میں آپ کی جو ہے وہ شان عالیہ میں جسارت نہیں, آپ دیکھیں ڈرامہ بازی جیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں آپ. ایک تو آپ درمیان میں بولتے بہت ہے, میری بات نہیں سنتے. جی آپ پہلے یا آپ بات کر لیں یا مجھے کچھ کر رہے ہیں بات. آپ تو میں آپ کی کافی دیر سے سن رہا ہوں, آپ میری بات نہیں سنتے. تو آپ نے بات کی ہے صحیح الاسناد کی, اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کروں گا. کر لیں. بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں اسناد کا سسٹم ہی نہیں ہے. یا آپ نے 4 کتابیں کہاں سے لکھی ہیں؟ اہل سنت میں اسناد کا سسٹم ہے نہیں. آپ نے یہ 4 کتابیں آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا نا کہ صحیح سند کے ساتھ آپ ثابت کریں, تو آپ نے یہ 4 کتابیں تو 4 کتابوں سے لکھی ہیں. آپ 4 کتابوں کے 4 نام بتا سکتے ہیں ان میں سے؟ نہیں, میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اہل سنت میں اسناد کا سسٹم ہے. جہاں سے آپ نے حدیثیں لی ہیں آپ کو ان کتابوں کا ہی نہیں پتا, اور آپ ہم سے مطالبہ کریں صحیح سند پیش کریں. مفتی صاحب میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے. اہل سنت میں کسی کا راوی کو زندیق کہا گیا ہے, کسی کے راوی کو بے دین کہا گیا, یہودی کہا گیا. زرارہ سے آپ نے ہزاروں حدیثیں لی ہیں, اس کو آپ یہودی کہتے ہو. مفتی صاحب ایک روایت میں بھی یہودی نہیں کہا گیا, اس کو جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کیا میرے مفتی صاحب دیکھیں جہالت در جہالت نہ شو کریں نا. ایک روایت میں یہودی نہیں کہا گیا زرارہ کو. آپ مرد کے بچے بنے, ایک روایت پیش کریں. بسم اللہ میں پیش کروں گا, آپ ایک روایت پیش کر دو مفتی, ایک روایت یہودی جس میں کہا گیا ہے پیش کرو. آپ مناظرے کا ٹائم رکھیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اپنی طرف سے ماری جا رہے ہیں مناظرے کا ٹائم. ایک سوال آپ سے کرتا ہوں, آپ کو اس کا جواب نہیں آتا. او بھائی ادھر پیش کریں گے نا لوگوں کے سامنے. قابلیت تو پتہ چلے نا آپ کی, قابلیت تو آپ کی بھی یہیں سے پتہ چل رہی ہے. 2 منٹ میں تو آپ ٹھس ہو گئے ہیں مفتی صاحب معذرت کے ساتھ. چلو اب یہ مناظرہ کریں گے. باتیں نہ کریں بھائی, ہم آپ کے ساتھ, میری بات سنیں, ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ہم بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں مفتی صاحب, ہم نے تو خندہ پیشانی سے قبول کیا ہے. پتہ چل جائے گا, خندہ پیشانی سے قبول کیا ہے. آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ناظرین بھی کہیں گے یہ کس, میں کیا الفاظ استعمال کروں, کس بندے سے مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں جس کو نہ اصولی اخباری کا پتہ ہے, نہ جسے پتہ ہے کہ اسناد کی بحث کیا ہے شیعوں میں. اب اس بندے سے کیا مناظرہ کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے. آپ نے جناب زرارہ پہ تہمت لگائی کہ جی ان کو یہودی کہا گیا ہے. سنیں, آپ نے جناب زرارہ پہ تہمت لگائی ان کو یہودی کہا گیا, آپ وہ روایت بھی پوری زندگی نہیں پیش کر پائیں گے. آپ کی تو یہ حالت ہے مفتی صاحب. میں بھی پیش کر دیتا ہوں, کریں پیش کر دوں, کریں یہودی ثابت کریں. ایک منٹ لائن پہ رہیں. میں لائن پہ ہوں سر, بہت لائن پہ ہوں. ابھی اور کون سی لائن لے کر آؤں آپ کے لیے؟ جی مفتی صاحب کتنی دیر ہے آپ کو؟ جی میں نکال رہا ہوں, حوالہ نکال رہا ہوں. نکالیں جی نکالیں. پھر آپ کہتے ہیں جی 4 کتابیں آپ کی تھیں, اسناد کی بحث نہیں ہے. خود ہی اصولی اخباری کی بحث کرتے ہیں آپ, اور آپ کو ان کا فرق نہیں پتا. کہتے ہیں جی اصولیوں نے اخباریوں کی تکفیر کی ہے. میری بات سنیں, یہ آپ لوگوں نے سسٹم لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے گھڑا ہے کہ ہمارے ہاں یہ اصولی ہے, یہ اخباری ہے. تو میں کہہ دوں آپ کے مفتی صاحب اہل سنت میں اسناد کا سسٹم ہے یا نہیں ہے؟ اخباریوں پر ہے, آپ کے دین کی بنیاد ہی اخباری ہیں. میں اچھا چلے ٹھیک ہے, ہو گئی. آپ کے اہل سنت میں اسناد کا سسٹم ہے یا نہیں ہے؟ ایک منٹ مجھے پہلے وہ حوالہ بتانے دینا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ بتائیں آپ تسلی سے, لیکن مجھے ایک سوال کا جواب آپ کافی دیر سے نہیں دے رہے. اہل سنت میں اسناد کا سسٹم ہے یا نہیں ہے؟
مجھے حوالہ نکالنے دیں گے؟ وہ نکالیں آپ، مجھے ہاں یا نہ میں بتا دیں ہے یا نہیں ہے. ہے نا، کیوں نہیں ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے ہاں مجھے آپ بتائیں. میں آپ کو سنیں، بخاری مسلم کے شیوخ، ان کے شیوخ، میں آپ کو صحابہ تک یہ سارا سلسلہ بتا سکتا ہوں. نہیں، لیکن اسناد کا آپ سسٹم آپ کو مجھے پتہ نہیں ہے، میں بتا اسناد سے سکتے. او بھائی سن تو لینا، اب بات نہیں سنتے آپ، درمیان میں ٹوکتے ہیں. سوال تو پورا سمجھ لو نا، میں سوال پورا آپ کو سمجھ یہ لو. کہتا ہوں، سنیں، میں بخاری مسلم کے شیوخ اور ان کے شیوخ اور ان کے شیوخ، ان کے احوال تمام آپ کو بتا سکتا ہوں. بتائیں. لیکن آپ مجھے نہیں بتا آپ سکتے کہ آپ نے یہ 4 کتابیں بخاری کا کہاں جو سے موجودہ لکھی ہیں. نسخہ ہے، اس میں فیبری کی توثیق پیش کر سکتے آپ ہیں. مجھے نہیں بتا سکتے کہ وہ صحیح 400 بخاری، آپ صحیح کتابوں میں بخاری پہ سے رک جائیں. 4 کتابوں کے نام نہیں بتا مفتی سکتے جن کے صاحب، بارے میں آپ صحیح کو بتا. بخاری کا جو موجودہ نسخہ ہے یہ کس شاگرد سے آیا ہے؟ میں بتاتا ہوں، 1 منٹ. مجھے یہ زرارہ کا نکالنے دیں سسٹم. نکالو زرارہ کو، کہاں سے نکال رہے ہو؟ ابھی آپ پھنس گئے مفتی صاحب بہت برے بخاری والی بات کر کے، بہت بری ہونے والی ہے آپ کے ساتھ. ابھی فروری کا جنوری فروری ہو جائے گا، یہاں پہ دیکھیے گا. یہ دیکھتے ہیں بھلا کون پھنستا ہے بھائی. ابھی 1 ابھی منٹ. ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی، آپ دور نے نہیں مفتی صاحب، ابھی او ادھر بھائی ادھر سن ادھر لیں، ابھی 1 یہیں منٹ، موجود 1 ہے بندہ منٹ. حقیر. ابھی فروری آپ کو بہت تنگ کرنے والا ہے. بخاری کے شیوخ سے شیوخ بتائیں گے مفتی صاحب. جتنے ہمارے شیعہ سنی بھائی اس وقت جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، کرپیا دھیان رکھیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ مفتی صاحب آج آپ کے لیے چشم کشا حقائق. مفتی صاحب کال اور بھی ہیں ہمارے پاس، آپ کتنا ٹائم لگائیں گے؟ میں بس آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی. ہاں نہیں تو پھر آپ اگر زیادہ ٹائم لگتا ہے ہم آپ کو کھلا ٹائم دیتے ہیں. 1 گھنٹے کا ہمارا پروگرام ہے، دوبارہ کال کر لیجیے گا، کھلا ٹائم ہے سر. نہیں، ابھی موجود رہے بھائی، ابھی موجود رہے. ہاں چلیں جلدی کچھ دیکھ لیتے ہیں بھائی. مفتی صاحب حوالے پیش کرنے والے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں باقی کالرز بھی ویٹ کر رہے ہیں. آپ سے ہم نے اتنا استفادہ کر لیا، آج تقریباً میرے 1 مہینے کا مطالعہ پورا ہو گیا. مطالعہ تو انشاءاللہ آپ کا پورا کرتے ہیں. یہ سن لیں کر والا. دیا مفتی صاحب، آپ نے آج جو اصولی اخباری پہ اینڈ کر دیا سر. آپ، مجھے حیرت ہے آپ نے اللہ یاری سے مناظرہ کیا ہے، اور کیا کیا ہوگا اس نے آپ کے ساتھ. مجھے تو آپ کے حال پہ رحم آ رہا ہے. یہ اگر آپ نے نہیں دیکھا نا تو دیکھیں، پھر آ کے بتائیں کہ کس نے کس کے ساتھ کیا کیا. نہیں میں تو اور کہہ رہا ہوں، زرارہ یہودی نہیں ہے. مجھے اللہ یاری پہ بھی رحم آ رہا ہے، ایک جیسے ابھی زرارہ کو مجھے تو خود وہ پہ رحم آ رہا مسلمان نہیں ہے. ثابت کر سکا. جیسے ابھی اس وقت مجھے خود پہ رحم آ رہا ہے نا، مجھے اللہ یاری پہ بھی رحم آ رہا تھا. اس نے آپ کے ساتھ مناظرہ کیا ہے، اس کی ہمت ہے، حوصلہ ہے. سر روایت نہیں کر رہی ہے، کہیں گئی بھی ہے. نکل آئیے جی. 1 کوئی منٹ. اچھا سا سٹیکر نکالیں روایت کا. اچھا جی، جی بسم اللہ. یہ اختیار و معرفت الرجال کتاب ہے شیخ طوسی کی. ٹھیک، شیخ طوسی کی. جانتے ہیں شیخ طوسی کو کہ نہیں؟ جی شیخ طوسی کو میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے، سن لیں. سنائیں. اس کے یہ جو ہے نا اپنا المکتبۃ شیعہ آن لائن لائبریری، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. سنائیں. جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 381. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب اس میں اچھا جی اچھا، یہ یہاں یہ زرارہ کے بارے میں روایت ہے 267 نمبر. عبارت پڑھیں. ما رأیتہ منذ ایام. ٹھیک ہے، راوی کہتا ہے کہ اچھا میں نے اس کو کچھ دنوں سے نہیں دیکھا، زرارہ کو. اچھا جی. امام نے فرمایا، تو امام جعفر صادق نے اس کے بارے میں فرمایا، لا تبالی، اس کی پرواہ نہ کرو. وَإِن مَرِضَ فَلَا تَعُدْهُ، اگر وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت نہ کرنا. وَإِن مَاتَ فَلَا تَشْهَدْ جَنَازَتَهُ، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں نہ جانا. اچھا جی. تو اب فرمایا کہ زرارۃ شر من الیہود والنصارى، کہ زرارہ یہود و نصارہ کے شر ہے. سے کیا ہے زرارہ؟ زرارہ تو شر من الیہود والنصارى. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ معذرت کے ساتھ یہ اس کی سند سمیت پڑھیں اس کو، روایت کو.
सनद समेत पढ़े, सनद समेत पढ़े। जी अभी जी, आप सनद कह समेत रहे पढ़े थे ना। कि इसको हमारी किताब से निकाल के दिखा दे। देखें, मैंने कहा ठीक कि है, आप सनद अभी समेत पढ़े ना, ड्रामेबाजी कर रहे हैं मेरे रिवायत सामने, इसको रिवायत सनद सनद के समेत साथ पढ़ दें। पढ़े। ये नहीं है, ये आपकी किताब में है कि नहीं कि ज़ुरारा यहूद और नसारा का शर है? उमर गधे से बदतर है, हजरत बिलाल ने कहा अहले सुन्नत किताबों में, मानते हैं? चलो, देखे 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 आपने हमें ये कहा था कि हमें किताब से दिखा तो दे मैं आपको कि मैं ज़ुरारा आपको यहूद किताब और से दिखा नसारा रहा का हूँ, शर आपकी है। किताब से दिखाता हूँ कि हजरत उमर शर्म गधे आनी से चाहिए बदतर थे आपको हजरत इस बिलाल के बात पे मुताबिक, मानेंगे? कि आप हमें कह रहे हैं कि आपको उसूलियों और अखबारियों का नहीं पता, और आपको खुद को ये नहीं पता कि आपका एक रावी वो यहूद और नसारा का शर है। आपका खलीफा गधे से बदतर है हजरत उमर हजरत बिलाल की तो नजर इस तरह में। की बकवास नहीं ये करें देखिए, भाई, मैं इस तरह की दिखाता हूँ, बकवास नहीं मैं करें। दिखाता मेरी हूँ, आपसे गुजारिश, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। मैं आपकी किताब से दिखाता हूँ। अभी मुआविया गधे से बदतर है, उमर तो भी गधे से भाई बदतर है, मेरी आपकी किताब में आपने सही इतराज सनद किया से है, दिखाऊंगा। आपने मुझे कहा है कि नहीं सही मुझे सनद से ज़ुरारा मुफ्ती के बारे में साहब, दिखा। आपको इतनी सेंस नहीं है मुफ्ती साहब, मैंने अर्ज की। आपने मुतालबा किया कि नहीं? मुफ्ती साहब ये देखें, नाज़रीन जरा रिवायत देखिएगा जो मुफ्ती साहब पढ़ रहे हैं, ये अपनी स्क्रीन पर रिवायत देखें, ये इन बेचारे की हालत है, ये मुनाजरा करेंगे। ये रिवायत देखें, 21 नंबर रिवायत है, मोहम्मद बिन अहमद अन मोहम्मद बिन ईसा अन और अली मुझे भी बिन दिखा रहे हकम हैं, अन इधर बाज़ नहीं, रिजाल उधर किनको ही, दिखा रहे हैं? यानी क्या है, बाज़ है, ये मैं थोड़ा जूम कर ओ लूं भाई इसको आपके किसको लिए, दिखा बाज़ रहे हैं? मुझे रिजाल ही, दिखाने रवायत है, नाजरीन को दिखा रहे हैं, बात मेरे ठीक साथ है। हो रही है। ये क्या है जी, बाज़ रिजाल ही, सनद जिसकी मजहूल है उससे ये ज़ुरारा की मुजम्मत साबित कर रही हैं, ये इनकी हालत और है। मेरी बात अब आ सुने, जाए मुफ्ती साहब, रुक जाए ना, रुक जाए, अभी मैं तो अभी आपके लिए ज़ुरारा लेके यहूद बैठा और हूं ना। नसारा का शर है या नहीं? आपकी किताब में ये बात है या नहीं? आपकी किताब में उमर गधे से बदतर है या नहीं है? चले, ये क्या बकवास है भाई? आपकी किताब में बकवास लिखी हुई है। आप इस तरह करें, हमारे साथ टाइम रखें, मुफ्ती इंशाल्लाह साहब, फिर पता चलेगा। मुफ्ती साहब ये देखें, तारीख हाँ? मदीना दमिश्क, ये इब्ने असाकिर की है, मुतवफ़ा 571 मैं है। सनद के साथ, एक मिनट मेरी बात सुने, मैं सही सनाद के साथ ज़ुरारा ही नहीं, जाबर जोफी को और जितने आपके रावी हैं सबको ना मैंने लटका दिया। तो फिर बात मुफ्ती साहब ये देखें, नाज़रीन मुलाहिज़ा करें, हद्दसनल औज़ाई इन्ना बिलालन अता उमर इब्न अल-खत्ताब, कि उमर इब्न खत्ताब के पास बिलाल आया। अब उसको क्या कहते हैं, नमाज के बारे में कहते हैं, नहनु आलम बिल वक्त मिनका, हम तुझसे ज्यादा वक्त के बारे में जानते हैं। काल लहू बिलाल अन्ना आलम बिल वक्त मिनका व अंत अदल मिन हिमार अहलिक, हजरत बिलाल कहते हैं हजरत उमर से, तुम पालतू गधे से बदतर हो। तो ये बकवास आपकी किताब में लिखी है मुफ्ती साहब, हजरत उमर को कह रहे हैं हजरत बिलाल कि तुम पालतू गधे से बदतर हो। डोंकी, डोंकी यू नो डोंकी, बाजियां नहीं करें। डोंकी सर, मैंने आपसे बात ज़ुरारा पे हुई थी और आप उठा के इसको किधर ले गए? नहीं मैं दलील दे रहा हूं ना, अगर आपने उसके यूं ऊपर पेश भी करनी है बात कर चीजें लेंगे। मुफ्ती साहब, तरीकाकार, अगर गुफ्तगू का आपको उसलूब इतना समझें। शौक है, मेरी बात सुने, आपने हजरत अली को गधा नहीं लिखा अपनी तफसीरों में? ये लिखा हुआ है, मैं वो भी आप साबित करें, आप लिख के साबित करें, पढ़ें, आपको तर्जुमा ही नहीं आता करने। ये हजरत इब्ने अब्बास ने मुआविया को गधे से बदतर कहा है, वो भी लेकर आता हूं। आपके यहाँ गधों की कमी नहीं है ना, आप सही सनद से साबित करूंगा मुआविया गधे से बदतर है, सही सनद। गधा लिखा है कुरान की तफसीर में। ये देखें, ये मुफ्ती साहब देखें, मैं यहाँ पे अभी गधा मंडी लगाता हूँ आपके सामने, जिसको इमाम मानते हैं उसको मुफ्ती गधा कहते हैं। साहब ये देखें, मुआविया गधे से बदतर लेकर आते हैं आपके सामने। ये देखें, ये मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये देखें जी, नुखबुल अफकार फी तनकीह मबानी अल अखबार अल मुजल्लदुल खामिस, इब्ने अब्बास क्या कहते हैं, मिन ऐना तुरा फकामा मुआविया फरक अरकअतन वाहिदा फकाला इब्नु अब्बास मिन ऐना तुरा अखदा हल हिमार, इस गधे ने, यानी कौन गधा, मुआविया साहब। देखें तोहीन हम कर ही नहीं रहे ना मुफ्ती साहब, कि ये कहां से लेकर आए हैं। ठीक है, गधे की जहां तक बात कर रहे हैं, आपने कहा जी मैं उसको यहूदी साबित करता हूं, आपके यहाँ दूसरे खलीफा साहब गधे निकल आए हैं, मुआविया गधा निकल आया। अबू बकर को लाऊं कुछ, अबू बकर जो है वो बगल का बाल है, लेकर आऊं, कच्छ शरीफ का बाल है, उसने कहा मैं काश बाल होता, कच्छों का बाल होता। अहमद इब्न हंबल से लेकर आता हूं, यार रुक जाए, अभी वो भी ले आता हूं। देखें आपके यहाँ भी मेंगनी भी, हजरत उमर कहते हैं मैं मेंगनी होता, यानी जो पोटी होता, पोटी लेकर आऊं, पोटी नहीं लेकर आऊं, पोटी कट गए। मुफ्ती साहब पोटी भी है, उमर ये ले, उमर पोटी होता नहीं, हम दिखा देते हैं ना। ये देखें हजरत उमर क्या कहते हैं, कंजुल उम्माल, ऐसे रिवायतें दिखाने का शौक है। देखें हमारे पास वो होता है, काश, हजरत उमर कहते हैं काश कि मैं घर वालों का दुम्बा होता, वो मुझे अपनी मर्जी से मोटा करते, जब मैं खूब मोटा हो जाता फिर उनके यहाँ कोई महबूब मेहमान आता, वो मेरे बाद हिस्सों को भूनते और बाज को कदीद, वो कोई कबाब थे बनाते, फिर मुझे खा जाते और फुजला बनाकर निकाल बाहर करते, काश मैं इंसान ना होता। हजरत उमर कह रहे हैं फुजला कहते हैं किसको, पोटी को कहते हैं। ठीक है, उर्दू में आसान कहें, जैसे अब मैं क्या अल्फाज और इस्तेमाल करूँ, इससे ज़्यादा मुझसे होने नहीं, मैं कर सकता हूँ लेकिन एहतरामन जो है वो बयान नहीं कर रहा, किनके, अहले सुन्नत भाइयों के जज्बात मजरून। अब ये बताएं, अब आप क्या कहेंगे, हज़रत अबू बकर का भी मैं पेश कर देता हूँ, वो कहते हैं काश मैं किसी के बगलों का बाल होता। बगलें आप मूंढते हैं ना, आप ये नहीं सुना कि हज़रत अबू बकर को मूंढ रहे हैं, वो अज़्ज़ुहद इमाम अहमद इब्न हंबल ने रिवायत नकल की है। देखिए इस तरह की कमी नहीं है मुफ्ती साहब, और मैं तो ऐसी चीज़ें सही संदों से भी साबित कर दूंगा।